کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، کاشانۂ بصیرت یوٹیوب کا ایک خوبصورت آڈیو اینڈ ویڈیو بک چینل ہے جس پر ہم ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد اور بالعموم تمام مسلمان برادران اور خواہران کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ میں مہتاب فاطمہ اس سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر ایک کتاب پڑھ چکی ہوں۔ کتاب کا نام ہے ابدی زندگی اور اخروی زندگی۔ بہت اچھی معلوماتی اور سبق آموز کتاب ہے۔ انشاءاللہ آپ سب بھی جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کی معلومات میں بھی بہت بہترین اضافہ ہوگا۔ آج جمعرات ہے، ستمبر کی 24 تاریخ 2020۔ اسلامی مہینہ صفر کی 4 تاریخ ہے اور اسلامی مہینہ صفر کی 6 تاریخ ہے۔ 6 تاریخ ہے صفر کی اور 1442 سن ہجری ہے۔ آج میں ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کتاب جو ہے وہ ایک دوست کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کی شخصیت پر بہترین اثر پڑتا ہے اور اچھے دوستوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور کیونکہ کتاب ایک دوست ہی ہوتی ہے اس لیے ہمیں پڑھنے کے لیے ایسی کتابوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہماری شخصیت پر بہترین اور مثبت طور پر اثر انداز ہوں۔ یعنی ہمیں ایسی کتب پڑھنی چاہیے جن سے ہماری شخصیت کی اچھے سے تعمیر ہو سکے۔ بس اسی لیے آج ہم نے آپ سب کے ساتھ مل کر پڑھنے کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے عورت محور تربیت۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں عورت کا تعارف کس انداز میں کرایا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کتاب میں عورت کو خالق کائنات کی ایک ایسی تخلیق کے روپ میں پیش کیا گیا ہے جس میں تربیت کرنے کی بہترین صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ اب کتاب عورت محور تربیت ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے کور پیج کے بارے میں بتاتی چلوں تو اس کا کور پیج جو ہے یہ ہلکے نیلے رنگ کا ہے، اوپر کی سائڈ پر ہرے اور نیلے رنگ کا بارڈر ہے۔ یہ دونوں رنگ خوبصورتی اور امن کی علامت بھی ہیں۔ پھر سفید رنگ سے موٹا موٹا لفظ عورت لکھا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سفید رنگ تو ویسے بھی امن و آشتی کا سمبل ہوتا ہے، اور ایک خوبصورت نیلے رنگ کی تتلی عورت کی تا کے اینڈ پر بنی ہوئی ہے، اور ہائی لائٹ کر کے یلو کلر میں محور لکھا ہوا ہے۔ اور یلو کلر خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی مرکزیت کا حامل ہے۔ پھر گہرے نیلے رنگ سے تربیت لکھا ہوا ہے،
یعنی تربیت کو بہت جلی حروف میں لکھا گیا ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ تربیت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ پھر مصنف یعنی رائٹر کا نام لکھا ہوا ہے، تو رائٹر کا نام ہے استاد محترم سید جواد نقوی۔ پھر بالکل نیچے کی سائٹ پر گہرے نیلے رنگ اور ہرے رنگ کا بارڈر ہے، اور خوبصورت پھول پودے بنے ہوئے ہیں جن پر خوبصورت تتلیاں منڈلا رہی ہیں، اور بالکل سینٹر میں ایک پردہ پوش خاتون کی پشت دکھائی گئی ہے جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور خاتون کے شانے پر سے بچے کا خوبصورت چہرہ نظر آ رہا ہے۔ بالکل ایک باغ کی منظر کشی کی گئی ہے، یعنی ایک باغ میں ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے کھڑی ہے۔ گھر بھی عورت کا ایک باغ ہی ہوتا ہے، اور وہ اس باغ کی مالی ہوتی ہے جس میں بچے خوبصورت تتلیوں کی طرح ادھر سے ادھر منڈلاتے پھرتے ہیں۔ اچھا، اب کور پیج کی یہ ہلکی پھلکی سی تفصیل میں نے اس لیے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ آپ سب بھی اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو آئیے سامعین، اب ہم کتاب پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ کور پیج کے بارے میں تو میں نے آپ کو اچھے سے بتا دیا، اور آپ لوگ اس کو جان بھی گئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ کور پیج کے بعد اگلا پیج جو ہے اس کے اوپر بڑا بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ پھر نیکسٹ پیج پر مشخصات کتاب، مشخصات یعنی میرے بزرگ جو سامعین ہیں وہ تو اس کو مجھ سے زیادہ بہتر اچھے طور پر مطلب جانتے ہیں مشخصات کا۔ میں اپنے چھوٹے سامعین کے لیے بتاؤں کہ مشخصات کا مطلب ہے یعنی کہ کتاب کی جو خاص باتیں ہیں۔ تو اب ہے، سب سے پہلے ہے کتاب کا نام عورت محور تربیت، پھر اس کی تالیف یعنی اس کو کس نے تالیف کیا ہے، کس نے اس کو لکھا ہے، کون رائٹر ہے، تو نام ہے استاد بزرگوار سید جواد نقوی۔ پھر اس کے ناشر کا مطلب کس نے اس کو نشر کیا ہے، اسلامک ایجوکیشن ٹرسٹ۔ پھر جو ہے وہ اشاعت، اور اشاعت جو ہے اس کی ہوئی ہے جنوری 2019، اور اسلامی مہینہ ہے جمادی الثانی 1440۔ اس کی پھر تعداد لکھی ہوئی ہے، تعداد ہے 2000، یعنی 2000 کتب شائع ہوئی ہیں۔ پھر کتاب حاصل کرنے کے لیے اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، محمد علی بک ڈیپو، زہرا گارڈن، شاپ نمبر 2، بریٹیو روڈ، نزد محفل شاہ خراسان، بالمقابل فاطمیہ کالج، سولجر بازار، نمبر 3، کراچی۔ اور پھر اس کے 2 فون نمبر لکھے ہوئے، اور پہلا فون نمبر ہے 021-3224-2991، پھر دوسرا ہے 0300-2985-928۔ پھر نمائندگان سے رابطے کے لیے یعنی کہ ڈیفرنٹ سٹیز میں کس کس فون نمبر پر رابطہ ہو سکتا ہے، تو لاہور میں جو رابطہ ہو سکتا ہے وہ فون نمبر ہے 0300-279-6804۔ پھر کراچی کا نمبر ہے 0300-2977-338۔ پھر اسلام آباد کا فون نمبر ہے 03017202774۔ پھر پارہ چنار کا نمبر ہے 03028055216۔ اب ہم نیکسٹ پیج پر آتے ہیں، اس پر بڑا بڑا پھر عورت محور تربیت لکھا ہوا ہے۔ اب ہم پیج نمبر 5 پر ہیں، اور پیج نمبر 5 پر جو کتاب میں جو مختلف موضوعات ہیں ان کی فہرست دی گئی ہے۔
اب ہم فہرست پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں۔ عرض ناشر، پیج نمبر 7، خطبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، پیج نمبر 11، تربیت کے لیے خدا کا نظام، پیج نمبر 13، خاندان مرکز تربیت، پیج نمبر 14، پیدائش سے پہلے انسان کی تربیت، پیج نمبر 16، خواتین کا مقام از نظر دین، پیج نمبر 18، جنت و جہنم ماں کے اختیار میں، پیج نمبر 20، شریک حیات، پیج نمبر 22، خواتین میں تربیت کا فطری رجحان، پیج نمبر 24، بچیوں کی ریہرسل، پیج نمبر 25، تربیت کا مفہوم، پیج نمبر 28، عورت اور تربیت کی ذمہ داری، پیج نمبر 29، صلہ رحم اور قطع رحم، پیج نمبر 30، خواتین مرکز ارتباط، پیج نمبر 34، ماں کی آغوش سے معراج تک، پیج نمبر 37، عورت اور مرد کا ایک مقام، پیج نمبر 39، قرآن میں خواتین بطور اسوہ، قرآن میں خواتین بطور اسوہ، پیج نمبر 40، غیر ضروری عادات کا خاتمہ، پیج نمبر 47، عورت کا اصل ہنر تربیت، پیج نمبر 49، عورت تربیت گاہ خاندان کی سربراہ، پیج نمبر 51، غلطی تسلیم کرنا، پیج نمبر 52، قرآن کے پیغام پر غور و فکر، پیج نمبر 54، قرآن فہمی سب سے افضل، پیج نمبر 56، دوستی اور دشمنی، پیج نمبر 58، دین کا شارٹ کٹ کویسچن مارک، پیج نمبر 60، سوال نامہ، پیج نمبر 63۔ اب ہم پیج نمبر 7 پر آ گئے ہیں۔ عرض ناشر، خداوند تبارک تعالیٰ نے انسان کو جسمانی اور روحانی ضروریات کے ساتھ خلق فرمایا ہے اور ان کی تکمیل کے ذرائع بھی کائنات میں رکھے ہیں۔ جسمانی تقاضے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے زمین کو وسائل سے مالا مال کیا ہے، انسان کو تسخیر جہان کی دعوت دی ہے اور اسے عقل کی دولت عطا کی ہے تاکہ اپنی زندگی بہتر بنا سکے۔ نیکسٹ پیرا میں کہتے ہیں، جہاں ابن آدم کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن، خوراک، پانی، محفوظ پناہ گاہ اور موسم کی شدت سے بچنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے، وہیں اسے انسان بننے کے لیے ہدایت اور تربیت کی ضرورت بھی ہے، اور رب العالمین نے انسان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کا بھی مکمل انتظام فرمایا ہے۔ پھر کہتے ہیں، خداوند قدوس نے کسی بھی لمحے انسان کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا اور ہر موڑ پر انبیاء کرام، کتب آسمانی اور اولیاء عظام کے ذریعے انسان کی تربیت کا بندوبست کیا ہے۔ تربیت کے بغیر انسان اپنے مقصد خلقت تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کی روحانی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ انسان مرد ہو یا عورت، دونوں محتاج تربیت و ہدایت ہیں تاکہ مقام انسانیت و مقام خلافت الہی پر فائز ہو سکے۔ تربیت اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان کی خداداد صلاحیتیں آشکار ہوتی ہیں اور ان کو پنپنے اور نشو و نما کا موقع ملتا ہے۔ تربیت سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں عام ہیں اور بہت سی چیزیں تربیت کی جانشین بن چکی ہیں جو دراصل تربیت نہیں بلکہ کرتب ہیں۔ علماء اخلاق اور ماہرین تربیت کے مطابق انسان کی تربیت ایسے ہی ہے جیسے ایک مالی پودے کی پرورش کرتا ہے۔ سب سے پہلے بیج کاشت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، جب کونپل پھوٹتی ہے تو اسے اندرونی اور بیرونی آفات سے بچاتا ہے، اسے حشرات اور حیوانات سے بچاتا ہے، اس کے لیے دھوپ اور ہوا کی رسائی ممکن بناتا ہے تاکہ پودا اپنی خوراک بنا سکے، اور اس تمام دیکھ بھال کے بعد ایک معمولی بیج ایک قداور اور تنومند درخت بن جاتا ہے
جو ہر قسم کے موسم، آندھی اور طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مالی نے اس پورے عمل میں کوئی بیرونی چیز اس پودے میں متعارف نہیں کی، بلکہ پودے میں خود سے جو درخت بننے کی صلاحیت تھی اسے نہ صرف ضائع ہونے سے بچایا بلکہ اس کی بھرپور مدد بھی کی۔ یہی کام ایک مربی انسان کے ساتھ بھی کرتا ہے اور انسان کی مخفی و پوشیدہ صلاحیتوں کو باہر لاتا ہے اور انہیں نکھارتا ہے، انسان کی روح کو اظہار کا موقع دیتا ہے اور اس کی صلاحیتوں کو پرورش کا میدان دیتا ہے۔ پھر نیکسٹ پیرا میں کہتے ہیں، انسان کی تربیت ایک منظم اور دقیق منصوبہ بندی اور شعور کی متقاضی ہے تاکہ اس کی صلاحیتیں، توانائی اور قابلیت ضائع نہ ہو جائے۔ تربیت کا بہترین زمانہ بچپن کا ہے، جب انسان سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ آمادہ اور تیار ہوتا ہے۔ آج کے بچے ہی کل کے مستقبل ہیں اور کل معاشرے کی زمام کار انہی کے ہاتھوں میں ہوگی۔ ہم اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں سے تربیت کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا بھی بجا ہوگا کہ معاشرے کا مستقبل عورت یا ماں کی گود میں تربیت پاتا ہے۔ یہ عورت ہی ہے جو ہمارا کل آج اپنی گود میں سنوار سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خود عورت کو تربیت کا مفہوم اور اس کے اصولوں کا علم ہو۔ علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ دوبارہ سے شعر پڑھتی ہوں، بہت پیارا شعر ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ پھر کہتے ہیں، عورت جیسا رنگ چاہے اس کائنات میں بھر سکتی ہے اور مستقبل تشکیل دے سکتی ہے۔ عورت کو خداوند قدوس نے وہ فطرت اور صلاحیت دی ہے جو انسان کی تربیت کے لیے موزوں ترین ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ شیاطین تہذیب عورت سے اس کا یہ جوہر انسانی لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ شیاطین تہذیب عورت سے اس کا یہ جوہر انسانی سلب نہ کر دیں اور اسے ایک جنس سے بے قیمت میں نہ بدل دیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے ہی اسلام نے ایک منظم و جامع تربیتی نظام دیا ہے جو بدقسمتی سے تربیت کے رسوماتی اور کلچرل معنی کے نیچے دب گیا ہے۔ زیر نظر کتاب میں اسلام کے انسانی و حقیقی مفہوم تربیت پر پڑی رسوماتی و ثقافتی گرد و غبار جھاڑنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ادنیٰ سی کوشش بارآور ثابت ہوگی۔ قارئین کرام، کتاب سے متعلق ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی فرماتے ہوئے ہم نے اپنی قیمتی آراء سے مستفید فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ادارہ۔ اب ہم پیج نمبر 11 پر ہیں اور یہ سورہ یوسف آیت نمبر 3 کی آیت ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ خطبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے اس معروف خطبے میں، جو اس وقت کے حکمرانوں کے مقابلے میں اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد دیا، اور اس آیت کو ان لوگوں کے سامنے بھی پیش کیا۔ آیت کے معنی یہ ہیں: آیا جو ہدایت یافتہ ہیں وہ زیادہ حق رکھتا ہے دوسروں کو ہدایت کرنے کا، یا وہ ہدایت کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے جو خود محتاج ہدایت ہو؟ یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سوال کر رہی ہیں کہ
تم لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قوم کے حاکم اور اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہو، آیا تم ہدایت یافتہ ہو؟ علماء کے بقول کہ اس طرح قرآن سے استدلال کرنا اور قرآن کے ذریعے ان پر ثابت کرنا کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ درست نہیں ہے، یہ سب سے پہلے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس خطبے میں بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ قانون ہے جو خداوند تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور جناب زہرا نے اس قانون کو ان کے سامنے بیان کیا ہے، چونکہ حاکم صرف اس کو نہیں کہتے جو اقتدار پر قبضہ جما لے اور حکومتی وسائل سے استفادہ کرے اور خود لوگوں کا مخدوم بن جائے، بلکہ حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رعیت کو، عوام کو، لوگوں کو ہدایت کے مواقع فراہم کرے، ان کے لیے ہدایت کا انتظام کرے، تعلیم کا انتظام کرے اور ان کی تربیت کا انتظام کرے۔ اسلامی حکومت کا تصور یہ ہے کہ حاکم انسانوں کی تربیت کا اور انسانوں کی ہدایت کا ذمہ دار ہو، یعنی حاکم اس شخص کو ہونا چاہیے جو لوگوں کی ہدایت کر سکے، تربیت کر سکے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو سعادت مند بنا سکے۔ یہ حاکم کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہے۔ اسی لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ آپ جو منصب حکومت پر آ بیٹھے ہو، میں آپ سے قرآن کی آیت کے ذریعے سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آیا آپ محتاج ہدایت ہو یا ہدایت یافتہ؟ کوسچن مارک۔ اب ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، چونکہ ان میں سے کوئی بھی حالت اسلام میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے نتیجے میں اسلام قبول کیا تھا۔ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ احکام قرآن سے اور کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سیکھے تھے، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہو تو پہلے مشرک کیوں تھے؟ اگر ہدایت یافتہ تھے تو پہلے اسلام سے باہر کیوں تھے؟ اگر ہدایت یافتہ تھے تو پہلے جاہل کیوں تھے؟ کیونکہ ہدایت یافتہ تو جاہل نہیں ہو سکتا۔ پھر بی بی نے آگے چل کے فرمایا، پس حکومت وہ کر سکتا ہے جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو اور آپ محتاج ہدایت ہو۔ آپ وہ ہو کہ کوئی آ کر آپ کی ہدایت کرے۔ حضرت سیدہ نے یہ صرف مثال دی ہے، مگر اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ایک قانون کلی بیان کیا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ تربیت اور ہدایت وہی کر سکتا ہے جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہو۔ اب معصوم ہستیاں تو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، خدا نے انہیں ہدایت فرمائی ہے، اور اب ان کا فریضہ ہے کہ وہ ہم دوسرے معمولی انسانوں کو، یعنی ہم جیسے لوگوں کو ہدایت کریں۔ اب یہ نیکسٹ ٹاپک ہے تربیت کے لیے خدا کا نظام۔ ایک نظام خداوند تبارک تعالیٰ نے خود معمولی انسانوں کے درمیان قائم کیا ہے، یعنی ہم لوگ جو پیدائشی طور پر ہدایت یافتہ نہیں ہوتے ہیں، ہمارے لیے قانون مقرر کیا ہے کہ ہم پہلے خود ہدایت پائیں، تربیت حاصل کریں اور پھر دوسروں کی تربیت کریں۔ یہ ہم سب تسلیم کرتے ہیں۔ ہم میں سے شاید کوئی ایسا ہو جس کو یہ بات سمجھ نہ آئی ہو کہ انسان دوسرے کو وہی کچھ دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہو، اور جو ہمارے پاس نہ ہو وہ ہم کسی دوسرے کو دینے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ مثلا اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 5 روپے بھی نہیں ہے، تو میں کسی کو 100 روپے دینے کے قابل نہیں ہوں۔ میں اس صورت میں قابل ہوں گی جب میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہوگا۔ اسی طرح تربیت و ہدایت بھی ہے، ہدایت بھی وہی کر سکتا ہے، تربیت بھی اسی سے ممکن ہے کہ اس کے پاس خود تربیت اور ہدایت موجود ہو۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تربیت کرنے سے پہلے تربیت پانا اور تربیت لینا ضروری ہے، کیونکہ ہم پیدائشی طور پر تربیت یافتہ نہیں ہیں، اس لیے ہمیں سب سے پہلے تربیت حاصل کرنا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے خاندان مرکز تربیت۔
ہماری تربیت کے لیے خدا نے بہترین انتظام کیا ہے۔ انبیاء مقرر فرمائے ہیں، معصومین مابعوث فرمائے ہیں، آسمانی کتب نازل کی ہیں، اولیاء اللہ مقرر کیے ہیں، اور کائنات کا وسیع انتظام ہمارے لیے بنایا ہے جن کو بیان کرنا اس مختصر کتاب میں ناکافی ہے۔ ایک اہتمام ان میں سے خاندان بھی ہے۔ خاندان در حقیقت ایک ادارہ ہے جو بہت ہی مقدس ہے۔ اسلام کی نگاہ میں خاندان کا تقدس اتنا ہی ہے جتنا مسجدوں کا، جتنا ایک امام بارگاہ کا، جتنا خانہ کعبہ کا تقدس ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ خاندان تشکیل دیں۔ اس وجہ سے تربیت کے لیے بہت سارے انتظامات جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین انتظام خاندان تشکیل دینا ہے۔ انسان کی پیدائش کے بعد تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ البتہ معصومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ روایت میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی تربیت انسان کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، جب انسان وجود میں بھی نہیں آیا ہوتا۔ اس وقت تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ والدین جن سے یہ انسان متولد ہوتا ہے، جن سے یہ انسان پیدا ہوتا ہے، وہ اگر غیر تربیت یافتہ ہوئے تو اس مولود کی بھی تربیت ایسے ہی ہوگی، کیونکہ والدین کا اولاد پر اثر پڑتا ہے۔ اگر وہ تربیت یافتہ ہوئے، ان میں کوئی خصوصیت یا کوئی خوبی ہوئی تو وہ بچے میں منتقل ہو جائے گی۔ اچھی خصوصیات ہوں گی تو وہی اچھی خصوصیات بچے میں بھی منتقل ہوں گی۔ اگر خدا نخواستہ بعض والدین میں کوئی بری خصلت ہے تو وہ بھی بچے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اب ہم پیج نمبر 16 پر ہیں اور ٹاپک ہے پیدائش سے پہلے انسان کی تربیت۔ جس طرح آپ نے دیکھا، پیدائش میں رنگ، شکل اور بہت ساری چیزیں والدین کی بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات بچہ ماں سے مشابہ ہوتا ہے تو بسا اوقات بچہ والد سے مشابہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات اپنے والدہ کے خاندان سے مشابہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات شکل و شباہت کے لحاظ سے اپنے والد کے خاندان سے، جن کو ہم عام بول چال میں دادا کہتے ہیں۔ بچہ مشابہ ہوتا ہے، یوں نہیں ہے کہ بچہ صرف شکل و شمائل اور رنگ و نقش و نگار میں اپنے نانکے یا دادکے سے مشابہ ہوتا ہے اور ملتا جلتا ہے، بلکہ اپنی باطنی صفات کہ جو صفات حسنہ اور صفات قبیحہ کہلاتی ہیں، ان میں بھی در حقیقت یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اولاد کی تربیت در حقیقت ان کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ پیدائشی طور پر اولاد یہ وراثت اپنے دونوں خاندانوں سے لے کر پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اولاد کی تربیت در حقیقت ان کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، لہذا خاندان تشکیل دینے کے لیے کچھ شرائط لازمی ہیں، لیکن آج کل وہ شرائط ہم نے خود سے بنا لی ہیں۔ ہم کلچرل لوگ ہیں، ہم دین کے تحت زندگی بسر نہیں کرتے بلکہ کلچر کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے مشکلات بھی ہماری زندگی میں زیادہ ہیں، یعنی کلچر کے ساتھ ساتھ دین بھی رکھنا چاہتے ہیں، جنت بھی جانا چاہتے ہیں، اور تہذیب، ثقافت اور کلچر بھی باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری ساری مشکلات اسی وجہ سے ہیں کہ ہم کلچر کی گلیوں سے ہو کر جنت تک جانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ گلیاں اصلاً جنت کی طرف نہیں جاتی ہیں۔ پیج نمبر 17۔ کلچر سے مراد ہماری یعنی ہمارے اپنے بنائے ہوئے آداب و رسوم، ہماری اپنی بنائی ہوئی زندگی کے طور طریقے، اور ان میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہم عموماً خاندان تشکیل دیتے ہوئے خیال رکھتے ہیں۔ مثلاً پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سی قوم ہے، یہ فرد ہماری قوم میں سے ہے یا نہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے اس خاندان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی یا لڑکا جنہوں نے خاندان تشکیل دینا ہے ان کی مالی حالت کیا ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس کیا وسائل ہیں۔ یہ عادات و رسوم ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ جن سے خاندان تشکیل دینے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اس کلچرل ماحول میں کلچرل بچے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اسی
راہ اور اسی ڈگر پر چلتے ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس وقت دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، مثلا یورپی ممالک میں آپ جائیں، خاندان کا کوئی تصور ہی نہیں، یعنی باقاعدہ ایک خاندان نہیں ہوتا کہ جس میں بچہ پلتا ہو، پیدا ہوتا ہو، پھر اس میں تربیت پاتا ہو یا بڑا ہوتا ہو۔ وہاں بھی ایک کلچر ہے، اسی کلچر کے تحت بچے پیدا ہوتے ہیں اور اسی کے بعد پھر کسی طرح سے پلتے اور بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کس طرح سے پلتے اور بڑھتے ہیں، اور وہ ایک الگ ماحول ہے۔ لیکن خدا نہ کرے کہ یہ وہ کلچر ہمارے ہاں بھی شروع ہو جائے۔ اگر ہم دینی تعلیمات میں دقت کریں تو چونکہ خاندان کی تشکیل کا حکم خداوند تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، اس خاندان کو تشکیل دینے کے لیے جو تربیت کا پہلا مدرسہ ہے، اس کی بہت ساری شرائط ہیں، اور جو چیزیں اسلام نے مقرر کی ہیں، دین نے مقرر کی ہیں، وہ آپ سب سے پہلے نظر میں رکھیں۔ بس بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ لوگ جن کی گود میں آغوش میں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ان کو تربیت یافتہ ہونا چاہیے، ان کو ہدایت یافتہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ پیدائشی طور پر تو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، انہیں خود سے کوشش کر کے تربیت پانی چاہیے تاکہ ان کی آغوش میں جو انسان آئے وہ بھی ان کے ہاتھوں سے اور ان کی گود میں تربیت پا کر ایک انسان بن سکے۔ پس پہلے والدین کا، ماں باپ کا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم پیج نمبر 18 تک ہم نے آپ کے ساتھ مل کر پڑھا ہے۔ اب ہم نیکسٹ آڈیو میں اس کے بعد دوبارہ سے پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ خدا حافظ۔